ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ صحرا کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب چرواہا رہتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں اور وہ ان دونوں سے یکساں محبت کرتا تھا۔ تقدیر کا کھیل دیکھیں، دونوں حاملہ ہوئیں اور ایک ہی وقت میں 2 خوبصورت بیٹیوں کے جنم دیا۔ پہلی بیوی نے اپنی بیٹی کا نام آمنہ رکھا اور دوسری نے اپنی بیٹی کا نام جلیلہ رکھا۔ دونوں لڑکیاں بالکل خوبصورت تھیں، لیکن یہ خوشی قلیل مدتی تھی۔ آمنہ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور کوئی علاج کام نہ آیا۔ بالآخر وہ اپنی معصوم بیٹی کو اپنی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چل بسیں۔ وقت گزر گیا، دونوں لڑکیاں بڑی ہو گئیں، لیکن آمنہ کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا۔ جب وہ انہیں بھیڑیں چرانے کے لیے بھیجتی تو وہ جلیلہ کی تھیلی میں لذیذ کھانوں سے بھرتی اور آمنہ کو صرف ایک سوکھی روٹی دیتی۔ گھر کا بھی یہی حال تھا۔ آمنہ تمام مشکل کاموں کو اپنے کندھے پر ڈالتی اور جلیلہ کو سکون ملتا۔ آمنہ نے سب کچھ برداشت کیا۔ اس نے اپنے والد سے کبھی شکایت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں نے ان پر ایسا جادو کیا تھا کہ وہ اس کی ہر بات پر یقین کرتے تھے۔ لیکن اس سخت زندگی میں بھی آمنہ کو ایک سچا سہارا تھا، ایک سفید بکری جسے اس نے بچپن سے پالا تھا۔ بکری صرف ایک جانور نہیں تھا، یہ اس کا ہمدرد تھا، یہ اس کی دوست تھی۔ جب آمنہ ہنستی تھی تو خوشی ہوتی تھی اور آمنہ کی رونے پر دکھ ہوتا تھا۔ بکری ہر روز ریوڑ کی دیکھ بھال کرتی تھی تاکہ آمنہ زیادہ نہ تھکیں، اور اس نے جلیلہ کو دور رکھا کیونکہ اس کے ارادے خالص نہیں تھے۔ گاؤں کے قریب پہاڑ پر ایک بوڑھی عورت بھی رہتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ وہ اکثر سڑک پر بیٹھ جاتی اور راگیروں سے تھوڑا سا کھانا مانگتی۔ جب بھی وہاں سے گزرتی تو اس کا مذاق اڑاتی اور اسے کچھ دیے بغیر وہاں سے چلی جاتی۔ لیکن جب آمنہ آتی تو رک جاتی۔ تمہیں راستے میں پانی کی 2 نہریں ملیں گی، ایک کالا اور ایک سفید۔ کالے پانی سے منہ دھو کر پی لو، سفید پانی کے قریب بھی مت جانا۔ ایسا کرو گے تو اور بھی خوبصورت ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہاں سے نکل جاؤ، تم نے میرا موڈ خراب کر دیا ہے۔ بوڑھی عورت خاموشی سے آگے بڑھ گئی، لیکن اس کا دل غصے سے بھر گیا۔ کچھ فاصلے پر اسے آمنہ مل گئی۔ وہ زمین پر بیٹھی، پرندوں سے گھری، اپنی روٹی کے ٹکڑے کھا رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے پیار سے پوچھا، تم اپنی بہن کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آمنہ نے جواب دیا، وہ کسی کو اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتی۔ آنٹی پلیز آ جائیں، میرے پاس جو ہے کھا لو۔ بوڑھی عورت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے اسے آشیرواد دیا اور آہستہ سے کہا، بیٹی سنو، تمہیں بھی پانی کی وہ 2 نہریں مل جائیں گی، ایک سیاہ ایک سفید۔ کالے پانی سے منہ دھو کر پی لو، سفید پانی چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو دھوکا نہ کھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ کتنا ہی واضح نظر آتا ہے۔ میں جو کچھ کہتا ہوں اسے یاد رکھیں، ورنہ آپ کو پچھتاوا ہوگا۔ آمنہ کو حیرت ہوئی، لیکن اس نے شائستگی سے سر جھکا کر کہا، ہاں خالہ، آپ جو کہیں گی میں ضرور سنوں گی۔ اور یہیں سے امینہ کی قسمت کی عجیب اور جادوئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، آمنہ نے آہستہ آہستہ اپنے گھر کی راہ لی۔ اس کا پیٹ خالی تھا کیونکہ اس نے اپنا کچھ کھانا بوڑھی عورت اور ان معصوم پرندوں کے ساتھ بانٹ دیا تھا۔ چلتے چلتے اس نے اچانک ایک خواب دیکھا اور وہ جم گئی۔ اس سے پہلے 2 آبشاری تھیں، ایک کالا تھا اور دوسرا سفید، چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ آمنہ حیران تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صبح یہاں کچھ نہیں تھا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ سفید پانی کی طرف چلی گئی۔ پانی اتنا صاف تھا کہ وہ شیشے کی طرح تھا۔ اسے پینا محسوس ہوا، لیکن پھر اسے بوڑھی عورت کے الفاظ یاد آئے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل ڈوب گیا۔ پھر اس نے خود کو کمپوز کیا اور کالے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی وہ پانی کو اپنے چہرے پر لے کر آئی، اس سے خوشبو جیسی خوشبو آ رہی تھی اور اسے لگا کہ وہ اسی پانی سے بھری ہوئی ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد جلیلہ بھی پہنچی اور حیران رہ گئی۔ کالا پانی گندا ہونا چاہیے، اسی لیے اس نے مجھے وہاں سے پینے کو کہا۔
جلیلہ مسکرائی اور بغیر سوچے سمجھے سفید پانی کی طرف چل پڑی۔ اس نے اپنا چہرہ اس سے دھویا اور اپنے دل کی تسلی کے لیے پیا۔ واہ، کیا تازگی والا پانی ہے! میں اس جعلی بوڑھی عورت کو دیکھ لوں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر پہنچی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس کے جسم سے اس قدر خوفناک بدبو آنے لگی جیسے اس نے برسوں سے نہایا ہو۔ اس کی ماں گھبرا گئی۔ وہ فوراً اسے باتھ روم میں لے گیا۔ اس نے اسے غسل دیا، اس کا چہرہ صاف کیا، لیکن کچھ کام نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی بدبو آ گئی۔ آخر کار اس کی ماں نے مجبور ہو کر پرفیوم اور خوشبو والا تیل لگانا شروع کر دیا۔ ادھر آمنہ کی دنیا بدل رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ چمک سے بھرا ہوا تھا۔ اگرچہ اسے اچھا کھانا نہیں ملا، اس نے چشمے سے لایا ہوا پانی پیا۔ اس پانی نے اس کی بھوک مٹا دی، اسے طاقت بخشی اور اس کی چمک میں اضافہ کیا۔ اسی دوران جلیلہ کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اس کی خوبصورتی ختم ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ پیلا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے پوچھا، کیا بات ہے میری بیٹی، تم دن بدن اتنی مختلف کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ جلیلہ نے عذر پیش کیا، شاید آنکھوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن پھر اس نے ساری کہانی سنائی، ایک آبشار کے بارے میں، ایک بوڑھی عورت کے بارے میں۔ اس کی ماں نے سب کچھ سمجھا اور غصے سے کہا، یہ سب تمہاری حماقت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے نہیں سنا؟ اور دیکھو، آمنہ تم سے زیادہ ہوشیار نکلی۔ پھر فرمایا کہ آؤ مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔ وہ دونوں وہاں پہنچ گئے، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ کوئی آبشار، کوئی سیاہ یا سفید، صرف خشک مٹی اور پتھر۔ اب ماں بے چین ہو گئی۔ وہ بہت سی جگہوں پر جادوگروں اور جادوگروں کے پاس گئی۔ آخر کار اسے ایک بوڑھی چڑیل ملی جس نے کہا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے، آمنہ کی سفید بکری کو مارنا تھا، صرف اس کا گوشت ہی جادو توڑ دے گا۔ یہ خیال جلیلہ کو بہت متاثر ہوا۔ اس نے فوراً موقع دیکھ کر کہا، ہاں ماں، وہ بکری ہر چیز کی جڑ ہے۔ یہ جانوروں کو میرے خلاف کر دیتی ہے، مجھے کبھی سکون نہیں ملتا۔ ماں نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، اگر ایسا ہے تو میں اسے مار ڈالوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے باپ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اگر اس نے انکار کیا تو میں ایسا جادو کر دوں گا کہ وہ پھر کبھی آنکھیں نہیں کھول سکے گا۔ اس رات آمنہ نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے اپنے باپ کو اپنی پیاری بکری کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے دیکھا۔ وہ گھبراہٹ سے اٹھی، اس کا دل دھڑک رہا تھا، اور وہ رات بھر جاگتی رہی، اپنے واحد سچے ساتھی کے لیے خوف زدہ اور پریشان رہی۔ صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی آمنہ گھبرا کر اٹھی اور قلم کی طرف دوڑی۔ اس نے اندر جھانکا تو اس کی سفید بکری اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک بکری نے انسانی شکل میں اس سے کہا، آمنہ، میں نے بھی وہی خواب دیکھا ہے جو تم نے دیکھا تھا، لگتا ہے یہ میری قسمت ہے۔ یہ سن کر آمنہ کا دل ٹوٹ گیا، آنسو چھلک پڑے۔ اس نے کہا، نہیں، میں ابھی دروازہ کھولتی ہوں۔ لیکن بکری نے آہستہ سے سر ہلایا، نہیں میرے بچے، مجھے ضرور جانا چاہیے، لیکن غم نہ کرو، میری ملکہ آپ کے لیے بھلائی لائے گی۔ صبر کرو اور یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اپنے آنسو پوچھو اور چراگاہ میں جاؤ۔ آج سارے جانور تمہارے ساتھ ہوں گے تاکہ تم میری غیر موجودگی کو کم محسوس کرو۔ آمنہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے بکری کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کانپتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، تمہاری بعد میرا کون ہوگا؟ میری ماں چلی گئی، تب سے میری زندگی سوکھی روٹی اور آنسوؤں پر گزری۔ کیا میرا درد کبھی ختم ہوگا؟ تبھی باہر سے اس کی سوتیلی ماں کی آواز آئی۔ وہ اسے بلا رہی تھی۔ بکری نے آنکھوں سے اشارہ کیا، جاؤ۔ آمنہ بھاری دل کے ساتھ باہر نکلی اور دیکھا کہ اس کی سوتیلی ماں باپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ سوتیلی ماں نے کہا، سنو، آمنہ کی ماں کو مرے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہم نے ان کا خیال رکھا ہے۔ اس نے اس کے لیے کچھ عطیہ بھی نہیں کیا تھا، کیوں نہ کسی جانور کو ذبح کر کے اس کی روح کے لیے صدقہ کیا جائے؟ ابا نے کہا، اچھا، میں ایک مینڈھا ذبح کروں گا۔ لیکن عورت نے فوراً کہا، اور ہم کیا کھائیں گے؟ سفید بکرا ذبح کرتے ہیں، جلیلہ کا بھی برا حال ہے، اسے طاقت کی ضرورت ہے۔ ابا نے توقف کیا،
اس کا دل ماننے کو تیار نہ تھا کیونکہ بکری اس کی بیٹی کی تھی، لیکن جادو کا ایک طاقتور اثر تھا۔ آخرکار وہ مان گیا۔ پھر اس نے آمنہ سے کہا، آج تمہاری بکری چراگاہ نہیں جائے گی، میں اسے تمہاری ماں کی جان پر قربان کر دوں گا۔ آمنہ کا دل پھٹ گیا مگر وہ کچھ نہ بولی۔ وہ بس سر جھکا کر بولی، جیسا کہ آپ فٹ ہیں ابا۔ خاموشی سے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے وہ چراگاہ کی طرف چل دی۔ جنگل میں پہنچ کر وہ ایک پتھر پر بیٹھ گئی، بالکل تنہا اور اداس۔ اتنے میں ایک چھوٹی بکری آ کر اس کے گود میں بیٹھ گئی۔ آمنہ نے اسے گلے لگایا اور اپنی پیاری بکری کو یاد کر کے رونے لگی۔ اس کے آس پاس کے جانور بھی اس کے پاس آتے تھے جیسے وہ اس کا درد سمجھ رہے ہوں۔ تبھی پراسرار بوڑھی عورت دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس نے آمنہ کو روتے ہوئے دیکھا اور پیار سے کہا، میں تمہاری دل کا درد جانتا ہوں، لیکن سنو، کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تیری بکری کا گوشت تمہاری بہن کی لعنت کا علاج ہوگا، اس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے گا اور تمہاری باپ پر جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ جب آپ وہ گوشت کھائیں گی تو آپ کی بال سنہری ہو جائیں گی اور آپ کی آنکھیں بڑی اور چمکدار ہو جائیں گی۔ آمنہ نے غور سے سنا۔ بوڑھی عورت نے آگے کہا، اور ہاں، اس کی ہڈیاں جمع کر لو، انہیں گڑھے میں دفن کر دو۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کو وہاں ایک تحفہ مل جائے گا جو آپ کا ہوگا۔ یہ آپ کی زندگی بدل دے گا اور آپ کی تنہائی کو دور کر دے گا۔ آمنہ حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، خالہ جان، آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ بوڑھی عورت مسکرا دی، میں بہت جانتا ہوں، وقت آنے پر سمجھ جاؤ گے۔ اب آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ آمنہ نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کا دل ہلکا سا محسوس ہوا، لیکن ذہن میں وہی خیالات گھوم رہے تھے۔ شام ہوئی اور آمنہ گھر لوٹ آئی، اور صحن میں قدم رکھتی ہی اس کا دل رک گیا۔ اس کی پیاری بکری اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ اس کے والد نے اس سے کہا، ہم نے آدھا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا اور تمہاری ماں کی روح کے لیے دعا کی، باقی آدھا گھر کے لیے رکھا ہے۔ اگلی صبح آمنہ خاموشی سے اٹھی۔ اس نے میز سے تمام ہڈیاں اکٹھی کیں۔ اس نے انہیں ایک تھیلے میں ڈالا اور ریوڑ کے ساتھ چراگاہ میں چلی گئی۔ ایک بار وہاں اس نے ایک لمبا درخت منتخب کیا۔ اس نے اس کے نیچے ایک گڑھا کھودا اور اس میں اپنی پیاری بکری کی ہڈیاں دفن کر دیں۔ دن گزرتے گئے، لیکن اس کی سوتیلی ماں کی حالت خراب ہوتی گئی۔ اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ اسے ہر رات ڈراؤنے خواب آنے لگے۔ ناراض بیل اس کا پیچھا کرتا اور اپنی سینگوں سے اس پر حملہ کرتا۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی چیخ اٹھتی، یہاں تک کہ اس کا شوہر بھی اس سے گریز کرنے لگا، کیونکہ اس نے جو گوشت کھایا تھا وہ اپنا جادوئی اثر کھو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا۔ جلیلہ، جو پہلے آمنہ سے نفرت کرتی تھی، اس کے قریب آنے لگی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھیلنا شروع ہو گیا۔ اس کی بدبو ختم ہونے لگی اور اس کی خوبصورتی لوٹنے لگی۔ اس دوران آمنہ اور بھی تابناک ہو رہی تھی۔ اس کے بال سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی اور روشن ہو گئیں۔ اس کا باپ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اسے کہا کہ جب بھی وہ گھر سے نکلے تو اپنے بالوں کو ڈھانپ لے۔ ایک صبح آمنہ کو اچانک سوراخ یاد آیا۔ وہ جلدی سے درخت کے پاس گئی اور کھودنے لگی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ آخر کار اسے بیگ مل گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا اور جو کچھ دیکھا وہ دنگ رہ گیا۔ اندر ریشم کے کپڑے، سوئیاں اور کڑھائی کا تمام سامان تھا۔ آمنہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے کڑھائی کا شوق تھا۔ اب وہ ہر روز اس درخت کے نیچے بیٹھ کر سفید ریشم سے خوبصورت لباس بناتی اور اس پر سونے اور چاندی کے دھاگے سے کڑھائی کرتی۔ ایک دن پراسرار بوڑھی عورت واپس آئی۔ اس نے آمنہ کو جوتے، پرفیوم اور میک اپ کا ایک نیا جوڑا دیا۔ آمنہ حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، آنٹی، آپ غریب لگتی ہیں، پھر آپ کو یہ سب کہاں سے ملا؟ بوڑھی عورت مسکرا دی، یہ باتیں آپ کے سمجھنے کی نہیں ہیں۔ پھر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اسے کھڑی ہونے میں مدد کرنے لگی۔ آمنہ نے اصرار کیا، سچ بتاؤ۔ پھر بوڑھی عورت نے اپنا راز کھول دیا۔
میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، میں جنوں کی چڑیل ہوں۔ آمنہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے بات جاری رکھی، ایک زمانے میں میں ایک خرگوش میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ایک شکاری نے مجھے تیر مارا، میں مرنے ہی والا تھا۔ پھر تمہاری ماں نے مجھے بچایا، اس نے میرا علاج کیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی والدہ بیمار ہیں، میں ان کے پاس گیا، اور پھر میں نے دریافت کیا کہ انہیں زہر دیا گیا تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ بجلی کی ایک چمک آمنہ کے دل پر پڑی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے سفید بکری کو آپ کا دوست بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ آمنہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا کی قسم، یہ سب میری سوتیلی ماں نے کیا۔ اس نے میری ماں کو زہر دیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے بھر گئیں۔ اسے سزا ملنی چاہیے۔ بوڑھی عورت نے پرسکون ہو کر کہا، فکر نہ کرو، وقت آنے پر اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اب تیار ہو جاؤ، اپنے نئے کپڑے اور زیورات پہن لو۔ اگلی صبح آمنہ پری کی طرح تیار تھی۔ وہ کھیتوں میں ٹہل رہی تھی، پھول چن رہی تھی، تتلیوں سے کھیل رہی تھی۔ اتنے میں ایک شاہی قافلہ وہاں سے گزرا۔ یہ سلطان کا بیٹا شہزادہ رسلان تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر آمنہ پر پڑی وہ رک گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، پھر ان کو کھول کر اس نے تعجب کیا۔ کیا یہ خواب ہے؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ لیکن جیسے ہی آمنہ نے اسے دیکھا وہ گھبرا کر بھاگ کر درختوں اور جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ شہزادہ اسے ڈھونڈتا رہا۔ اس نے ہر جگہ پکارا مگر آمنہ کہیں نہ ملی۔ آمنہ نے آہستگی سے کہا، میں خواب نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں صرف چرواہی کی لڑکی ہوں تو شاید وہ اپنا دل بدل لے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن اچانک اس نے دور سے گھوڑے کی آواز سنی۔ آمنہ چونک گئی۔ وہ آواز کے پیچھے چلی گئی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ وہی شاہی گھوڑا ہے جو شہزادہ رسلان کا ہے، لیکن شہزادہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ آمنہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ گھوڑے کے پاس گئی، اس کے سر پر ہاتھ مارا اور آہستہ سے پوچھا، تمہارا آقا کہاں ہے؟ کیا تم جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے؟ گھوڑے نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے سوچ رہا ہو، یہ لڑکی مجھے کیسے سمجھتی ہے؟ آمنہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کی سفید بکری نے اسے یہ ہنر سکھایا ہے۔ اچانک گھوڑا مڑا اور آگے بڑھنے لگا۔ آمنہ نے تعقب کیا۔ وہ ایک پہاڑی غار میں پہنچ گئے۔ آمنہ کے قریب پہنچ کر اس نے جو دیکھا اس کا خون جم گیا۔ کچھ خوفناک آدمی کئی نوجوانوں کو پکڑ کر دھکیل رہے تھے اور آمنہ زمین پر بیٹھی تھی۔ زخمی اور بے بس شہزادہ رسلان ان وحشیوں کے ہاتھوں میں پھنس گیا۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ آؤ، ہمیں سلطان تک پہنچنا ہے، جلدی کرو، وقت کم ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سلطان کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ افراتفری تھی، سب شہزادے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جیسے ہی محافظوں نے اسے دیکھا وہ چلایا، یہ شہزادے کا گھوڑا ہے، اس لڑکی کو پکڑو۔ ایک سپاہی نے اسے پکڑا اور بالوں سے گھسیٹ کر سلطان کے سامنے لے گیا۔ آمنہ درد سے چیخ پڑی۔ سلطان نے اسے دیکھا اور فوراً کہا، اسے جانے دو۔ پھر سخت لہجے میں پوچھا کہ بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر تم مجھے سچ بتاؤ تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آمنہ نے ہمت جمع کی اور ساری کہانی سنائی، غار، ڈاکو اور گھوڑے کی مدد۔ سلطان نے غور سے سنا، پھر فرمایا کہ اگر یہ سچ ہے تو ایسا ہی ہو، لیکن اگر یہ جھوٹا نکلا تو اس کے نتائج بھیانک ہوں گے۔ تب تک تم یہیں رہو گے۔ آمنہ نے جھک کر کہا، میرے آقا مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ چلو، میں ان کو پھنسانا جانتا ہوں، میں اکیلا ہی ان کے پاس جاؤں گا، تم دور سے انتظار کرو۔ سلطان اس کی باتوں پر قائل ہوا اور اجازت دے دی۔ آمنہ نے چپکے سے ایک خنجر اپنی آستین میں چھپا لیا اور اپنے ریوڑ کے ساتھ غار کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی ڈاکوؤں نے اسے دیکھا وہ خوشی سے چیخے، واہ کیا انعام ہے! انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ ان کے لیڈر نے کہا، یہ لڑکی بہت قیمتی ہے، اگر ہم اسے بیچ دیں تو ہمیں اچھی قیمت ملے گی اور یہ جانور ہماری خوراک بنیں گے۔ نمودار ہوئی۔
डाकुओं ने 5 भेड़ें ज़िबा की, उन्हें पकाया और पेट भर कर खाया। फिर पेट भरकर सब गहरी नींद में सो गए। ये सही लम्हा था। आमना ने खामोशी से खंजर निकाल लिया। पहले उसने अपने हाथ खोले, फिर उसने लड़कों और लड़कियों के बंधन को काट दिया। उसने आहिस्ता से सरगोशी की, जल्दी से दरख्तों की तरफ भागो। सब भागने लगे, लेकिन डाकू आवाज सुनकर अपने घोड़ों पर सवार हुए और उनके पीछे दौड़ पड़े। अचानक सुल्तान और उसकी फौज घबराकर जंगल में भाग गए। शहजादा और बाकी सब बच गए। आमना वापस आ गई। शहजादा उसके साथ था। वो सारे रास्ते थे। शहजादा उसे देखता रह गया। उसकी आंखें तशक्कुर और मोहब्बत से लबरेज थीं। सुल्तान ने ये सब देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने अपने आप को सोचा कि ये लड़की मेरे बेटे के लायक है। जब वो कैंप पहुंचे तो आमना ने शहजादे के जख्मों पर जड़ी बूटियों से पट्टी बांध दी। फिर उसने कहा, मुझे अभी जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है और 5 बकरियों का नुकसान मेरी जिम्मेदारी होगी। सुल्तान ने कहा, फिक्र ना करो, मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। मैं तुम्हारे बाप से शादी में तुम्हारा हाथ मांगूंगा और इन 5 के बदले तुम्हें 50 भेड़ें दूंगा। इस दौरान घर में बेचैनी फैल गई। आमना के वालिद परेशान थे। शाम ढल चुकी थी और वो साकित था। वो वापस नहीं आई थी। जलीला रो रही थी। शायद उसे जंगली जानवरों ने ले लिया था। लेकिन उसकी सौतेली माँ के दूसरे मंसूबे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि वो कभी वापस ना आए। जिस तरह मैंने उसकी माँ से जान छुड़ाई, उसी तरह उसने भी। उसकी आंखों में लालच चमक रही थी। अब ये घर सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का होगा। लेकिन किस्मत के दूसरे मंसूबे थे। थोड़ी देर बाद आमना के वालिद ने घोड़ों के खरों की आवाज सुनी। उसने खिड़की से बाहर देखा और जो कुछ देखा उसी देखकर हैरान रह गया। सुल्तान का शाही काफिला करीब आ रहा था और उसकी बेटी आमना शहजादे के साथ आगे बढ़ रही थी। वो भागता हुआ बाहर आया। आमना ने नीचे उतरकर अपने वालिद को गले लगाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सुल्तान और उमरा जो उसके साथ थे वो भी उतर गए। गडरिया खौफजदा हो गया, लेकिन शाइस्तगी से उनका इस्तकबाल किया और अंदर बुलाया। उसने अपनी बीवी और जलीला को पुकारा, मेहमानों के लिए जल्दी से खाना और पानी लाओ। जब सब बैठ गए तो सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है, उसने मेरे बेटे की जान बचाई। फिर उसने सारा माजरा सुनाया और कहा कि मैं तुम्हें 5 के बदले 50 भेड़ें दूंगा। गडरिया अपनी हैरत से अभी संभला भी न था कि सुल्तान ने कुछ और कहा, मैं अपने बेटी की शादी में आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। ये सुनकर वो हक्का बक्का रह गया और सुल्तान वहीं नहीं रुका। यकीनन सोना और चांदी होगा। मैं तुम्हें 100 बकरियां, 100 घोड़े और इतनी ही भेड़ें भी दूंगा। इधर किचन के दरवाजे के पीछे खड़ी सौतीली माँ ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में हसद आग में बदल गया। मैं चाहता था कि वो कभी वापस ना आए, लेकिन वो शहजादे को फांस कर यहाँ ले आई। ये सारी कपड़ी, ये हार कहाँ से लाई? नहीं, मैं इसे खुश नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी जलीला शहजादे से शादी कर लेगी। उसने इसे करार दिया। उसने एक पुरानी जादुई किताब निकाली। वो कोई ऐसा जादू ढूंढने लगी जिससे शहजादा आमना से नफरत करने लगे। तभी जलीला कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, माँ, तुम क्या करने जा रही हो? क्या तुम जादू करना नहीं छोड़ोगी? उसकी माँ ने सरगोशी की, चुप रहो, आमना तुमसे बेहतर नहीं है। मैं उसे शहजादे से शादी नहीं करने दूंगा। जलीला बदल चुका था। उसने फौरन किताब छीनकर आग में फेंक दी। धुआं उठने लगा। उसकी माँ गुस्से से चलाई, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। वो झाड़ू उठाकर उसे मारने ही वाली थी कि अचानक एक आवाज आई, लगता है तुमने धोखे और गुनाह के सिवा कुछ नहीं सीखा। सब रुक गए। दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। सौतीली माँ ने चीख कर कहा, तुम यहां कैसे पहुंचे? निकलो। बूढ़ी औरत मुस्कुरा दी, क्यों? क्या तुम्हारे शौहर को सच जानने का हक नहीं है? औरत ने कहा, तुम कुछ नहीं जानते। लेकिन बूढ़ी औरत ने सख्ती से कहा, मैं जानती हूं, आप ही थे जिन्होंने आमना की मां को दफन किया था।
کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ جلیلہ رو پڑی۔ اماں، کیا یہ سچ ہے؟ عورت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جلیلہ نے غصے سے کہا، اب تم اس گھر میں نہیں رہو گی۔ اب چھوڑ دو، تم جیسی عورت سے کوئی محفوظ نہیں۔ اسی لمحے بوڑھی عورت نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، اور جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو وہ ایک حیرت انگیز خوبصورت عورت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، اب مجھے پہچانو، میں جنوں کی چڑیل ہوں، اور آمنہ کی ماں میری دوست تھی۔ میں نے اسے سفید بکری دی اور اس کی ہڈیاں اس جادوئی خزانے میں بدل دیں۔ پھر مسکراتے ہوئے بولی، اب آمنہ شہزادی بنے گی۔ اس نے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ سوتیلی ماں کا سر جھک گیا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، نہ عزت، نہ گھر، نہ بیٹی۔ وہ خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ اسی دوران چڑیل نے اپنی چھڑی لہرائی۔ پلک جھپکتی ہی کھانا تیار ہو گیا، اور اس کے سر پر سرخ ریشمی لباس تھا۔ اگر آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل کانٹینٹ کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہیں